کہ کتنے جلسوں کے اندر کھیتوں میں لڑکے اور لڑکیاں پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے، گاؤں میں بٹھایا گیا ہے، پنچایتیں بیٹھی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب یہ کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے ایسے، تو میں کہوں گا کہ مجھے اس کی گنتی نہیں معلوم ہے۔ اور بالخصوص اس علاقے کے ہر دکھ درد میں ساتھ دینے والے اس علاقے کے محبوب اور پیارے ودھایک، جن کی کیمپینین کرنے کے لیے اور پرچار کے لیے مجھے باقاعدہ لکھنؤ سے آنا پڑا، اور میں آیا تھا، جناب گوتم پال صاحب، آپ نے رات کے 11 بجے تک بہت ہی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پروگرام کو سماعت فرمایا ہے۔ اتنے سکون کے ساتھ عام طور پر بہار میں اور بنگال میں کہیں پروگرام لوگ نہیں سنتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اب تک دھیر بنائے رکھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو ہم سے ابراہیم سعید صاحب نے کہا کہ سردیوں کے دن ہیں، ٹھنڈ کی رات ہے، اس لیے ہم جلسے کو بہت زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے، آپ کو 10 بجے ٹائم دے دیا جائے گا، بہت ہوا تو 10:15 اور 10:30 تک ٹائم دے دیا جائے گا، اور جلسے کو 12 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ بہت دنوں سے تقریروں میں اور جلسوں میں اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں کہ پوری رات کا جلسہ بہار سے اور سیمانچل سے اور بنگال سے ختم ہونا چاہیے، اور کئی جلسوں میں بولا جا چکا ہے اس بات پر، لیکن چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے خاص طور پر سیمانچل کے علاقے کی اور بنگال کے کچھ علاقوں کی، ویسے بنگال میں اتنا ماحول نہیں ہے، کل بھی میرا پروگرام کلیا چک میں ہونے والا ہے، ڈسٹرکٹ مالدہ، اور 3 دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، 13، 14، 15، لیکن وہاں عام طور پر جلسے 12 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہی دستور ہمارے سیمانچل بہار میں بھی رائج ہو جائے اور جلسے 12 بجے تک ختم ہو جائیں، تو بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے ہمیں، کیونکہ جلسوں میں فائدہ کم ہو رہا ہے اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گنا نہیں سکتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، نہ یاد ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی سونیا واڑے کے اندر مئوناتھ بھنجن میں، اس وقت میری عمر تھی صرف 17 سال، اور دوسری تقریر ہوئی تھی میری بامبے میں باندرا میں مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، اور اسی وقت میں جذبات کی رو میں بہہ کر بال ٹھاکرے کے بہت خلاف بول دیا تھا، اور اسی اسٹیج سے ہم کو پکڑ لیا گیا تھا اور لاک اپ میں رکھا گیا تھا، لیکن 2 مہینے چونکہ میرے کم تھے بالغ ہونے میں، اس لیے میں بچ گیا تھا، 18 سال کا نہیں ہوا تھا۔ آج تقریباً 45 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ اتنے دن کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، 20 سال کی عمر سے میں یہاں آ رہا ہوں اس علاقے میں، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، کئی جلسے شیخ رضوان سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب 18 سال کی عمر سے لے کر آج 45 سال کی عمر کے آپ ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں 27، 28، 25 سال کے عرصے میں ان جلسوں میں آپ کو کتنی کامیابی ملی اور جلسوں کا کتنا اثر ہوا اور کیا ماحول چینج ہوا، آپ 100 میں سے کتنا نمبر دیں گے؟ تو آپ یقین مانیے کہ میں آپ کو 100 میں سے 0 نمبر دوں گا۔ 28 سال پہلے جہاں آپ کھڑے تھے آج بھی وہی ہیں۔ 28 سال پہلے جو بے ادبی جلسوں کے اندر ہوتی تھی سننے اور سنانے کے تعلق سے، وہ آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ان جلسوں میں کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، رات بھر ہونے والے جلسوں میں، میں ان گاؤں کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کہ کتنے جلسوں کے اندر
खेतों में लड़के और लड़कियां पकड़े गए हैं, उनको पकड़ के लाया गया है, गांव में बिठाया गया है, पंचायतें बैठी हैं और उसके बाद फैसला हुआ है। अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब ये कितने वाकयात हो चुके होंगे ऐसे, तो मैं कहूंगा कि मुझे उसकी गिनती नहीं मालूम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इजलास हमारे महफूज न हो और जलसों के मौके पर गांव में होने वाले उन जलसों में लड़के और लड़कियां खेतों में पकड़े जाएं, तो फिर हमारे जलसे किस तरफ जा रहे हैं और हमारे दीनी प्रोग्राम किस तरफ जा रहे हैं। संजीदगी के साथ सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होगा। कितने भी नुकसानात आप गिनाइए, जब तक एक मुतहर्रिक और फाल तहरीक नहीं चलेगी और बाकायदा इस पर मीटिंगें नहीं होंगी और इस पर गौर व फिक्र नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पर लिख देने से और फेसबुक पर लिख देने से आप सोचा कि सारी खुराफातें रुक जाएं, तो थोड़ी देर के लिए वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। रोकना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर हमें और आपको अमल करना पड़ेगा कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। अगर किसी बुराई को तुम अपनी आंख से देखो तो पहले कोशिश करो कि उसको अपने हाथ से दूर कर सको, और हाथ से दूर करने की ताकत ना हो फमन लम यस्तते फबिलिसानिही, अगर ताकत ना हो, अगर तुम्हें अपने हाथ से दूर करने की तो अपनी जबान से रोको, और वइल्लम यस्तते, और जबान से भी दूर करने में फितना और फसाद का डर हो तो फबिक़ल्बिही, अपने दिल से बुरा जानो। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जलसे तो हो, लेकिन जिस मकसद के तहत जलसे होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जलसों का मकसद हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, और उन जलसों के मकासद भी हमें जो है, जैसे दीनी माहौल, जलसे सुधारने के लिए नहीं होते हैं, जलसे सिर्फ आपके अंदर एक रूह फूकने के लिए होते हैं, जलसे आपको नमाजी बनाने के लिए नहीं होते हैं, आपके मुआशरे में नमाजियों में जो सुस्ती आई है उसको दूर करने के लिए होते हैं, बुराइयों में जो इजाफा हुआ है उसको दूर करने के लिए होते हैं। जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि अब कल से कोई आदमी शराब ही नहीं पिएगा, कल से कोई आदमी अब बेनमाजी नहीं रहेगा, बल्कि समाज में और मुआशरे में और सोसाइटी में जो कमियां और सुस्ती आई है उसको दूर किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलसों के इन मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। बहुत बड़ी नियामत हमें और आपको मिली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, गौर कीजिए, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो दीन उसका कबूल नहीं होगा। आखिर इस्लाम को अल्लाह ने क्यों ये कहा है कि यही दीन मुझे पसंद है, यही धर्म मुझे पसंद है? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन यही इस्लाम है। उसकी शक्लें नाम हो सकता है बदल दिए जाएं जबान के एतबार से और भाषा के एतबार से, जैसे हम वेदों के आधार पर कह सकते हैं कि सनातन धर्म, जिसका माना होता है सत्य की तरफ बुलाने वाला, और सनातन का माना होता है शांति की तरफ दावत देने वाला धर्म। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का माना भी होता है सलामती, जिसके अंदर हो शांति का उपदेश और पैगाम हो। तो जबान बदली जा सकती है लेकिन माना एक ही है। इस धर्म को शाश्वत धर्म भी कहा जा सकता है। शाश्वत धर्म का मतलब होता है आसमान से जमीन पर, आकाश से धरती पर आने वाला सुरक्षित दीन, जो आसमान से जिस कंडीशन में उतारा गया हो और धरती पर जमीन पर उसी कंडीशन में मौजूद हो। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि आसमान से जिस कंडीशन में उतारी गई है, जिस कंडीशन में नाजिल की गई है, वो कुरान अपनी असली शक्ल में जिस कंडीशन में आसमान से नाजिल हुई उसी कंडीशन में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे।
تو سناتن کہہ لو، شاشوت کہہ لو، سلامتی والا کہہ لو، یا آسمان سے زمین پر آنے والا سرکشت اور محفوظ مذہب کہہ لو، وہ اسلام ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین صرف ایک ہی ہے۔ ارے جب اللہ نے اور چیزیں پیدا کی ہیں، وہ جب کسی اور کے لیے الگ نہیں ہو سکتی ہیں، تو اسلام ہمارا مسلمانوں کا اور دوسروں کے لیے دوسرا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہوا چلائی، جو ہوا ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ جتنی ہوا پر ہمارا اور آپ کا حق ہے، ہندو بھائیوں کا بھی حق ہے، یہودیوں کا بھی حق ہے، عیسائیوں کا بھی حق ہے، بدھسٹوں کا بھی حق ہے، سکھوں کا بھی حق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی چیز، نازل کی ہوئی کسی چیز پر کسی ایک کا ادھیکار نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا چلائی، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ نے جو سورج کی روشنی دی ہے ہمیں اور آپ کو، موجودہ زمین سے یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اور 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جو اس سورج کی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اور ہمارے کھیتوں اور اناجوں کو پکاتی ہے اور تیار کرتی ہے، اس سورج کی شعاع اور گرمیوں پر میرے بھائیوں سب کا ادھیکار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سورج مسلمانوں کا ہے، اور کوئی ہندو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج صرف ہمارا ہے۔ چاند پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہمارا پاور ہے اور ہماری اتھارٹی اور طاقت ہے۔ اسی طریقے سے آسمان پر اور زمین پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہمارا ادھیکار ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا وہ سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کا اتارا ہوا دین اور دھرم اور مذہب بھی سب کے لیے ہے۔ وہ ہندو بھائیوں کا الگ ہو، مسلمانوں کا الگ ہو، سکھوں کا الگ ہو، عیسائیوں کا الگ ہو، بدھسٹوں کا الگ ہو، جینیوں کا الگ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا وہ دین بھی سب کے لیے ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا کہ آئے میرے حبیب، آئے میرے نبی، ہم نے تمہیں جو دین دیا ہے، جو دھرم دیا ہے، جو مذہب دے کر بھیجا ہے، وہ صرف تمہارا نہیں ہے۔ یہ کوئی نیا دین لے کر تم اس دنیا میں نہیں آئے ہو، تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہم نے ان کو وہی چیز دے کر بھیجا تھا جو چیز تمہیں دے کر بھیجا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو استھاپت کیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جو آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، اور جس کی وصیت ہم نے آپ کو کر دی، جس کا کی وحی ہم نے آپ کو کر دی۔ اور نوح کے بعد یہ دین ہم نے جن کو دے کر بھیجا وہ نام والذی اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اسی دین کو لے کر آئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جو نوح لے کر آئے تھے وہی مذہب محمد رسول اللہ لے کر آئے، جو مذہب ابراہیم لے کر آئے تھے وہی مذہب نبی اکرم لے کر آئے، جو مذہب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں وہی دین دیا۔ دین نیا نہیں ہے، دین نیا نہیں ہے، دین وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جس نبی کو دین دے کر بھیجا یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کجروؤں نے کجروی ملا دی۔ اس نبی کے ماننے والوں نے بعد میں اس نبی کے گزر جانے کے بعد شرک کی آمیزش کر دی، توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایکیشور واد میں بہو دیووادیت اور بہو ایش پوجا کو شامل کر دیا۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودان باطلہ کی پوجا ہونے لگی، اور جب جب یہ بگاڑ پیدا ہوا تب تب اس دھرم کو کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ ہر قوم کے اندر اور ہر امت کے اندر اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رسولا ان اعبدوا اللہ. ہم نے ہر امت کے اندر, ہر سموہ کے اندر, ہر برادری کے اندر, ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے, ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. اس رسول کی دعوت, اس میسنجر کی دعوت, اس پروفٹ کی دعوت, اس پیغمبر کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ, کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اللہ کی پوجا کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر قوم میں ایک نبی آیا, ہر برادری میں ایک نبی آیا, اور اس نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اچھا, دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ سب کی پوجا کرو, سب کی عبادت کرو. کوئی دھرم ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے. ہر مذہب کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہے بس. بائبل تو صاف طور پر کہتی ہے, اس کا رول نمبر 5 اٹھاؤ, there is no God but God is only one. ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق, but God is only one. ایک ہی ہے, وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. بالکل اللہ وحدہ لا شریک, وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے, لا شریک لہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے. کوئی بھی ایک دھرم مجھے بتاؤ, یہودیت بھی یہی کہتی ہے, اور ہمارے ہندو بھائی تو باقاعدہ جو منتر پڑھتے ہیں اس منتر میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. ہندو دھرم میں اس منتر کو برہم سوتر کہا جاتا ہے. رگ وید میں یہ منتر دیکھا جا سکتا ہے. اس کا نام ہی ہے برہم سوتر, برہانڈ کو بنانے والے اللہ کو, یعنی برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار کو پہچاننے والا منتر برہم سوتر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار, کریٹر آف یونیورس, اس کائنات کے خالق کو پہچانو اس منتر کے اندر. اور کیا ہے, ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہما ہے, ایک ہی کریٹر ہے, ایک ہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے, ایک ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے. اور اتنے شاندار شبدوں میں کہا گیا, دتیہ ناستے نے ناستے کنچن, دوسرا نہیں ہے. دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے, نے بالکل نہیں ہے, نا ہرگز نہیں ہے, اور کنچن کہہ کر تو بہت بڑا تماچا سا لگا دیا ہے. کہا کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. یہ توحید ملے گی. اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہے, نمنترن دیا اور دعوت دی ہے اور بلایا ہے, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے, آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے, آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے, آپ اہل کتاب کو نمنترن دیجئے, ان کو بلائیے. اس سے زیادہ پیار و محبت کی شکشا, اس سے زیادہ پیار و محبت کی تعلیم کون سا مذہب دیتا ہوا نظر آئے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ اے یہودیوں, آؤ اے عیسائیوں, آؤ اے اہل کتاب, آؤ اے وہ لوگوں جن کو آسمانی گرنتھ اور کتابیں دی گئی ہیں, سنو. کیا سنو؟ تعالو, آؤ. اور کہاں آؤ؟ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے, وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے. اب دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ رسول اللہ. نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, نوح رسول اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. یعنی کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا گیا, نہیں, وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, اور وہی اصل اسلام ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ یہودیوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا, اے نبی
ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے. یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ سر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہیرا ایک ملک شام کا شہر ہے، وہاں سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کے یہود و نصارہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. غور کیجئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. جب بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو مررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سوال کیا تھا اور نبی کا جواب کیا تھا؟ دونوں میں ذرا ڈیفرنس دیکھیے آپ. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں ملک شام کے اندر، تو کیا میں آپ کو نہ کروں؟ کیا آپ کی حیثیت بادشاہ سے کم ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ زندگی میں سجدہ کرنا چاہتے تھے صحابہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ان تسجد لہ، تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے، یعنی میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. قالوا لا، نہیں. کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں. سوال تھا زندگی میں سجدہ کرنے کا، اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے صحابہ کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، اپنے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا. لیکن فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں یہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں. آپ کو فکر ہوئی اپنے انتقال کے بعد کہ کہیں یہ لوگ میری قبر پر بھی سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے انتقال کے بعد کے بارے میں پوچھا، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں. تو فرمایا کرنا بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے جیتے جی اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے دیا ہو، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہو، بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، کوئی بت خانہ نہ بنا دینا، چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. اس نبی سے کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا اور کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی پرمیشن دے گا؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، توحید کسی بھی مذہب کی اساس، بنیاد اور جان ہوا کرتی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں توحید زندہ نہیں تو آپ کتنے بھی عمل کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکاتیں دے لو، صدقہ و خیرات کر لو، یہ ایک منزل نہیں 5 منزل کی بلڈنگیں بنا کے تیار کر لو، لیکن اگر شرک نہیں چھوٹا تو ہمارے سارے عمل بیکار. اللہ نے تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے. محمد الرسول اللہ، اے نبی اگر آپ سجدہ کریں، آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار کر دیے جائیں گے. لیجئے صاحب، جب نبی کا شرک اللہ کو پسند نہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی عمل برباد کر دیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے،
اور کہا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر نبی شرک کرے تو اللہ اس کے عمل بھی برباد کر دے۔ ہمارے اور آپ کے شرک کرنے پر ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارے روزے اللہ قبول کر لے گا، ہمارے حج اور ہماری عبادتیں قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، شرک سے اپنے آپ کو بھی صاف کرو اور اپنا معاشرہ صاف کر، اپنے معاشرے کو بھی صاف کرو۔ ذرا غور کرو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری مدینے میں ہوئی اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر منظر دیکھ رہی تھیں کہ دیکھیں آج اللہ کے نبی کی سواری کہاں رکتی ہے، کس جگہ رکتی ہے۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی 5-5 6 کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں اور یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج تو مکہ سے جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی ان اشعار کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ سے جملہ نکل گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو ان لڑکیوں نے ایک جملہ یہ پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ دعی هذه الکلمات، اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، یہ جملے نہ پڑھو، جو پہلے پڑھ رہی تھی انہی جملوں کو پڑھو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ غور کرو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ارے آج ہمارا معاشرہ کہتا رہے چھوٹے کپڑے پہن لی ہماری بچی نے، چلو بھی بچی تو ہے، ہمارے یہاں تو 16 اور 17 سال کی لڑکی بھی بچی مانی جاتی ہے۔ ارے ابھی بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ارے چھوڑو ابھی اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے جملہ نکلتے ہوئے دیکھا، سنا، اتر گئے، ان کو روکا۔ کیوں؟ اگر آج ان کے دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ کل کی بات بھی جانتا ہے تو پھر یہ بڑے ہونے تک نہیں نکلے گا، بڑھاپے تک نہیں نکلے گا، اس کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان بچوں کی اصلاح پہلے کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب میں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں توحید ہو، جہاں بچوں کا توحید کے سلسلے میں برین واش ہو، جہاں شرک ان کے دماغ سے نکالا جائے، جہاں ان کی عقل سے یہ ساری چیزیں نکالی جائیں اور توحید ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری جائے۔ اس لیے کہ اگر بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑھاپے تک یہ چیز نہیں نکلے گی۔